الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، جاہ و جلال، شان و شوکت اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے والدین۔ محترم حضرات، والدین کا مطلب ہے ماں اور باپ۔ جیسے ہی ہم اپنی زبانوں پر والدین کا لفظ لاتے ہیں تو گویا کہ ہماری زبان میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہنے والوں نے بہت ہی پیاری بات کہا ماں کی ممتا سے سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے قرآن و حدیث کے اندر ماں باپ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، والدین کی خدمت کو جنت کا ذریعہ بیان کیا گیا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو جہنم کا ذریعہ بیان کیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا دل خوش رکھتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور اپنا انجام جہنم میں پا لیتا ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہمارے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ماں باپ کی خدمت کو پہچانیں، ماں باپ کی تعظیم کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ میرا درس کا اصل مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس امید کے ساتھ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سارے لوگ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ وضاحتاً اس لیے بتانا مناسب سمجھتا ہوں، جب ہم نے درس دیا تھا بزرگوں کا ادب و احترام، تو اس درس پر ایک کمنٹ کیا گیا ہمارے گاؤں کے پورے لوگ بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں تو پھر یہ درس دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے خطبے پر یہ نہ کہا جائے ہم تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں پھر خطبہ کیوں دیا گیا؟ اسی لیے پہلے ہی وضاحتاً یہ بات بتاتا چلو۔ در حقیقت آج کا خطبہ کسی اور موضوع پر ہونا چاہیے تھا، بہرحال کچھ لمبی کہانیوں کے بعد والدین کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ محترم حضرات،
آئیے بلا تمہید آپ کے سامنے چند واقعات رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے جو واقعات رکھنے جا رہا ہوں، فی الحال لائبریری میں کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے والدین، اور کتاب لکھنے والے ہیں عبد المالک مجاہد۔ آپ اس کتاب کے ذریعے بھی مطالعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چند واقعات آپ کے سامنے اس کتاب کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، ایک واقعہ عبد المالک مجاہد نے ایک عنوان باندھا ہے، سفاک کے بیٹے کا عبرتناک انجام۔ آئیے واقعہ آج میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ وہ بوڑھی ماں اپنے بچے کا ہمیشہ خیال رکھا کرتی تھی، اپنے بچے کی ہمیشہ تربیت میں، پرورش میں ہمیشہ خیال رکھا کرتی تھی، ہر بات میں، دکھ درد میں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس بوڑھی ماں نے اپنے بچے کی شادی کرائی۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے بچے کی شادی کرائی۔ شادی کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ماں اور بوڑھی ہو گئی۔ گھر پر پہلے ایک بیٹا رہتا تھا، بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی یعنی گھر پر بہو آ گئی، تو گویا کہ ایک گھر میں 3 لوگ رہنے لگے، ماں بیٹا بہو، ماں بیٹا اور بہو، 3 لوگ رہنے لگے۔ اتفاق سے بڑھاپے کی وجہ سے ماں کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، مرگی کی بیماری ماں کو آ گئی۔ اب یہ جو گھر کی بہو تھی، بہو کی ذمہ داری تھی کہ اپنی ساس کی خدمت کرے، مگر وہ ہمیشہ ساس کی خدمت کرتے کرتے اکتا گئی، بیزار آ گئی۔ تو بالآخر چند دنوں کے بعد اس بیوی نے، اس گھر کی بہو نے، اس گھر کی عورت نے اپنے ہی ہسبینڈ کے سامنے، اپنے ہی شوہر کے سامنے 2 آپشن رکھے۔ کیا آپشن تھے؟ تمہاری ماں کی خدمت کرتے کرتے میں بیزار آ گئی ہوں، اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ میرا انتخاب کر کے میرے ساتھ زندگی گزارو، یا پھر آپ اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس بیٹے نے، وہ بیٹا سمجھدار تھا، اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آخرکار اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی، بالآخر یہ نوجوان بھی شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور بیوی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں، بوڑھی ماں اسے خراب لگنے لگتی ہے، بوڑھی ماں اسے خراب لگنے لگتی ہے۔ تو بالآخر بیوی سے کہتا ہے کہ تو نے 2 آپشن جو مجھے دیے تھے، اس میں جو دوسرا آپشن بیوی کو انتخاب کرنے کا ہے، میں اسے چن لیتا ہوں، اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوا، ماں بوڑھی ہے، بیٹا ایک ہے، اب ماں کی خدمت کون کرے گا؟ یہ بیوی کے ساتھ چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ تو اس کا حل نکالا گیا۔ کیا حل نکالا گیا؟ ماں کو مار دیا جائے، ماں کو مار دیا جائے۔ تو اب اس بیٹے نے کسی بہانے سے ماں کو چھت کے اوپر لے کر گیا، چھت کے اوپر لے کر گیا، چھت سے دھکا دے کر اپنی ماں کو مار دیا۔ جیسے ہی ماں زمین پر گری تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگی، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، مگر اس نے میرے ساتھ ایسا بدسلوکی کا انجام کیا ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ بالآخر ماں اوپر سے گرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بعد خون سر پھوٹنے کی وجہ سے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ ماں کے مرنے کے بعد تعزیہ گھر پہ کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بیٹا ماں کی کتنی خدمت گزار تھا، لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس بیٹے نے ہی اپنی ماں کو مارا ہے۔ چھپانے کی خاطر تعزیہ کا طریقہ اپناتا ہے، لوگ آتے ہیں، بچے کو دلاسا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور یہ بیٹا بھی اپنی ماں کے سلسلے میں جھوٹی جھوٹی تعریفیں کر کے اپنا نام کما لیتا ہے۔ محترم حضرات، اب یہاں پر اصل بات یہ ہے، بہرحال اس نے ماں کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو مار دیا، میاں بیوی اچھی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، اس کو بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کو بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اس کے گھر میں یہ بہو آ گئی۔ کل تک یہ بیٹا تھا تو آج یہ سسرا بھی بن گیا۔ تو جو بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو بھیجی تھی، وہی بیماری اس کو آ گئی۔ جو بیماری اللہ نے اس کی ماں کو بھیجی تھی، یہ بیماری اس بچے کو بھی آ گئی، اس نوجوان کو بھی آ گئی بڑھاپے کے اندر۔ تو بہرحال اس کو جو بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اس کے دادی کے ساتھ جو انجام ہوا، جو واقعہ دہرایا گیا،
سیم واقعہ یہ اپنے باپ کے ساتھ دہراتا ہے، یہ بھی اپنے باپ کو اوپر لے کر جاتا ہے، چھت سے گرا کے مار دیتا ہے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو عبد المالک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات، اس واقعے کی اور تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں، چاہے ہم جوانی میں رہیں، مگر بیوی کی محبت میں آ کر ماں کو چھوڑ دینا یا باپ کو چھوڑ دینا یا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں بات بتائی، ماں کی ممتا ایسی چیز ہوتی ہے کہ سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا نظر آتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں، ماں کی ممتا کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ اسی کتاب سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عبد المالک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، عنوان باندھا ہے ماں کی دعا سے بیٹے کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ محترم حضرات، حافظ ابو بکر طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور ایک عالم دین ہیں، یہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضر ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کا ہمیشہ خیال کیا کرتا تھا، مگر شہر روم کے شہزادے نے میرے بیٹے کو قبضہ کر لیا ہے، میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے۔ اے بقی بن مخلد، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ وقت کے بڑے عالم دین ہیں، قوم کے بڑے بھی ہیں، مکھیا بھی ہیں، میرے بیٹے کو آپ چھڑانے کا انتظام کیجیے۔ تو یہاں پر بقی بن مخلد کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور ساتھ میں جو مناسب اقدامات اپنانا ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران بقی بن مخلد کہتے ہیں، اس خاتون کو مشورہ دیتے ہیں، اے خاتون میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ تیرا بیٹا تیری خدمت کیا کرتا تھا، تیرا بیٹا تیرا خیال رکھا کرتا تھا، تیرا بیٹا تیرے دکھ درد میں تیرا ساتھ دیا کرتا تھا، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے بیٹے کی خدمت کر، تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے بیٹے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کر۔ تو محترم حضرات، یہاں پر یہ خاتون واقعہ نقل کرتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جو بیٹا قید ہو گیا تھا وہ بیٹے کو بقی بن مخلد کے سامنے حاضر کرتی ہیں۔ تو یہ جو وقت کے بڑے آدمی تھے کہتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، اے خاتون کل تک تو کہہ رہی تھی کہ تیرے بیٹے کو کسی نے قید کر لیا ہے، مگر آج چند دنوں کے بعد تو تیرے بیٹے کو میرے سامنے لے کر آئی، واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تیرا بیٹا جیل سے کیسے چھوٹ گیا؟ تو بیان فرماتی ہیں جب آپ نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوا، وہ بیٹا واقعہ بیان کرتا ہے، ادھر میری ماں دعا کر رہی ہیں، اس وقت جیل کے اندر قیدیوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، زنجیریں ڈال دی گئی تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں، اور بیڑیاں ڈالنے کے بعد بہت سارا کام بھی دیا گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں کام سے فارغ ہو رہا تھا تو میرے پیر کی بیڑیاں اچانک سے ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ تو جو جیلر تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ تو نے بیڑیاں کیسے توڑ لی؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی طاقت تھوڑی ہے میں توڑ سکتا ہوں، میں نے یہ بیڑیاں نہیں توڑی۔ پھر اس کے بعد ایک لوہار کو بلایا گیا، پھر دوسری بیڑیاں نئی بیڑیاں پہنائی گئیں اور مضبوط بیڑیاں پہنے گئی، تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ تو اب جیلر کو ڈاؤٹ ہوا تو اس نے اس وقت ان کے جو مذہبی عالم تھا اس کو بلا بھیجا کہ اس بچے کے ساتھ یہ ماجرا پیش آ رہا ہے۔ تو جو مذہبی عالم تھا وہ آیا، اس بچے سے سوال کیا، بیٹا بتا تو صحیح کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، کیا تو اپنی ماں کی ہمیشہ خدمت کیا کرتا تھا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے ہاں میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ تو مذہبی عالم کہتا ہے یہ تیری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ بیڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے جیل سے آزاد کر دیا ہے تو ہم پھر تجھے جیل میں کیوں رکھیں گے، ہم بھی تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے کہ جب بچے اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں، باپ کی دعائیں لیتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا سے دنیا کی ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، آئیے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت کا راز کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے درمیان یہ ارشاد فرمایا،
فرمایا صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ، تابعین میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے اویس قرنی، جن کا نام ہے اویس قرنی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، وہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو وہ اللہ کی قسم پوری کرتے، اور انہیں ایک سفید داغ تھا، برس کی بیماری تھی، ماں کی ممتا، ماں کی دعاؤں سے بیماری دور ہو گئی۔ اے میرے صحابہ، جب بھی تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو تم اویس قرنی سے گزارش کرنا کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر جب یہ بات اللہ کے رسول نے بات بتائی، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو تلاش کروایا، اویس قرنی۔ جب اویس قرنی مل گئے تو عمر بن خطاب نے پوچھا کیا تم اویس قرنی ہو جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا؟ محترم حضرات، اللہ کے رسول کا زمانہ الگ ہے، یہ تو تابعین کی بات ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اویس قرنی کہتے ہیں ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغفرت کی دعا کی درخواست کی تو انہوں نے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تابعی کے سلسلے میں اللہ کے رسول یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ تابعی، یہ انسان، یہ بچہ اپنی ماں کی خدمت گزار تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اگر ہم پوری دنیا کا غیرانہ طور پر جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، آج کل اکثر بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ آج کل اکثر بچوں کو اپنے ماں باپ بیزار آ گئے ہیں۔ ہم نے سنا بھی ہے اور واقعات پڑھے ہیں، نیوز وغیرہ دیکھے بھی ہیں، تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے مرنے کا بھی انتظار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائی۔ محترم حضرات، ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، ایک اور واقعہ ہے جو آپ کے سامنے سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کل انسان پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، عہدہ کماتا ہے، رتبہ کماتا ہے، شہرت کماتا ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ پیسہ، یہ جائیداد میرا ہے، میرے ہیں۔ حقیقت نہیں ہے میرے بھائی۔ آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک نوجوان نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت کرنے لگا۔ کیا شکایت کیا؟ اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرے مال پر قبضہ جما رہا۔ جملہ کیا تھا اس کے؟ میرا باپ میرے مال پر قبضہ جما رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اس کی بات، کہا اگر بات ایسا ہے، بات ایسی ہے، معاملہ نبی کے درمیان میں آیا ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جا تو تیرے باپ کو بلا کر لا۔ وہ نوجوان جاتا ہے، اپنے باپ کو بلا کر لاتا ہے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے مجھ سے شکایت کی کہ تو اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے۔ تو باپ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول، جو بھی کماتا ہے اسے چاہیے کہ مجھے دیں، اس کے پاس نہ رہے، اس کے اخراجات میں اٹھانے والا ہوں، اس کی ذمہ داریوں کا خرچہ میں لینے والا ہوں، میرا بیٹا نہیں لے گا، میں ابھی زندہ ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول فیصلہ سنانے ہی والے تھے، اللہ کے رسول فیصلہ سنانے ہی والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں انت ومالک لابیک، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے اس نوجوان سے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول وہی آتی ہے اسی وقت وہی آ کر کہتی ہے بچہ جو کما رہا یہ بچے کا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، اس کے باپ کا ہے، اس کے باپ کا حق ہے۔ باپ جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، باپ جتنا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا، اے نوجوان تیرا کچھ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے وہی آ گئی، اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے درمیان، تیرا سارا مال تیرے باپ کا۔ ہاں البتہ اگر تیرا باپ تیرے مال کا غلط استعمال کرے تو ایسی صورت میں تو وہ مال اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تیرا باپ لے کر وہ مال دارو پینے میں لگا رہا ہے، یا پھر پتے کھیلنے میں استعمال کر رہا ہے،
یا پھر ان پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو حق بن سکتا ہے اپنے باپ سے بات کرے۔ اگر باپ اور ماں ان پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان پیسوں کو بے فضول خرچ نہیں کر رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ بچوں کی کمائی نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا والدین کا حق ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تو والدین کے سلسلے میں۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام، خلاصہ بحث یہی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد، اللہ کی اطاعت بجا لانے کے بعد ایک مسلمان پر واجب بن جاتا ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے ذریعے پیغام دیا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اُفٍّ لَكُمَا، چاہے تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں کوئی ایک زندہ ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کی غلطی کیوں نہ ہو، اُفٍّ لَكُمَا، اف تک کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اف تک کہنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسلام کے خاطر۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ابوبکر تم نے ایک کیا کام کیا، تم نے اپنے باپ کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ اگر تم کہتے تو میں خود تمہارے گھر چلا جاتا، تمہارے باپ کو اسلام کی دعوت دیتا۔ یہاں پر یہ گوارا نہیں کیا گیا کہ باپ کو چھوٹی سی تکلیف دی جائے۔ اسلام کے اندر ہزاروں واقعات ایسے بھرے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول میری ماں غیر مسلم ہے، کافرہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنے ماں کا ساتھ چھوڑ دوں، اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤں؟ اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں وہ تیری ماں ہے، اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کر، اس کی اتباع کر، دینی معاملات میں اس کی بات مت سن۔ اگر تیری ماں تجھے کہتی ہے تو فلم دیکھنے جا مت سن، اگر تیری ماں کہتی ہے تو مندر جا بات مت سن۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں تیری ماں تجھے کچھ کہتی ہے تو اس کی خدمت کر، تیرے اوپر ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ کافرہ ماں کے سلسلے میں خدمت کا حکم دیا گیا، مگر نافرمانی کا حکم اسلام نہیں دیا۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دعا کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کے حق میں دعا کرو، ان کا سہارا بنو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ماں باپ کی آنکھوں کا چین و سکون چھینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ بچے جس طرح ماں نے بھوکی رہ کر اپنے بچے کو کھلایا، جس طرح باپ نے خون پسینہ کر کے پیسہ جمع کر کے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، یہ بچہ بڑا ہو کر باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں کی ممتا نہیں پہچانتا، ماں کے پیار کو نہیں پہچانتا، ماں کی تعظیم کرنا اسے مناسب نہیں لگتا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے میرے بھائیوں، یہ واقعات چیخ چیخ کر پکار کر ایک ہی اعلان کر رہے ہیں، ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو جنت پاؤ گے۔ محترم حضرات، بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔